یاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین جل شانہ نے والدین کو بڑی عظمتیں اور بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، اور عظمت اور شان کے ساتھ ساتھ رب العالمین جل شانہ اور رب کے پیارے حبیب نے بے شمار حقوق بھی والدین کو عطا فرمائے ہیں، جو بحیثیت اولاد ہر انسان کے اوپر جن کو ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ کچھ حقوق وہ ہیں جن کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے، اور کچھ حقوق وہ ہیں جن کا تعلق زندگی کے بعد، موت کے بعد کے ساتھ ہے۔ زندگی کے اندر اللہ رب العالمین جل شانہ فرماتا ہے بالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے، والدین کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، ان کے ہر حکم کی تعمیل کرنی ہے، ان کو عزت دینی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، اور اگر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو بڑھاپے میں ان کا خاص خیال رکھنا ہے، ان کے لیے اپنے دست و بازو پھیلا کے رکھنے، یعنی ان کی خدمت میں آپ نے پیش رہنا ہے، اور اگر دنیا سے چلے جائیں تو دنیا سے جانے کے بعد بھی جیسے کہ میں نے عرض کیا پچھلے جمعے پر کہ یہ جو حسن سلوک کا سلسلہ ہے، یہ جو اولاد کی ذمہ داریاں ہیں، یہ جو والدین کے حقوق ہیں، یہ ختم نہیں ہوتے ہیں، بلکہ والدین کے دنیا سے چلے جانے کے باوجود بھی کچھ حقوق ایسے ہیں جو اللہ نے والدین کو عطا فرمائے ہیں۔ اولاد کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو اللہ نے والدین کے وصال کے بعد بھی ڈال رکھی ہیں، جن کو ادا کرنا ہر اولاد کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا حق، سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سب سے پہلا حق اور سب سے پہلی ذمہ داری اولاد کی کیا کہ والدین کے نماز جنازہ میں شرکت کرنا، اور دوسری ذمہ داری ہے والدین کے لیے دعا کرنا، اور دعا رحمت کی بھی ہو سکتی ہے، مغفرت کی بھی ہو سکتی ہے، بلندی درجات کی بھی ہو سکتی ہے، رب کے فضل کی بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن و سنت اٹھا کے دیکھیں، بے شمار دعائیں ایسی ہیں جو رب نے اور رب کے سونے رسول نے ہمیں سکھائی ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ رب العالمین خود دعا سکھا رہے ہیں ہر اولاد کو کہ وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، رب العالمین ہر اولاد کو یہ دعا سکھا رہا ہے وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، فرما اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کیا کرو، اے مولا میری ماں کے اوپر، میرے باپ کے اوپر اس طرح رحم فرما اور جس طرح انہوں نے بچپن کے اندر میری پرورش فرمائی، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، بڑے ہی دل جمی کے ساتھ انہوں نے ہماری پرورش کی ہے، ہماری دیکھ بھال کی ہے، ہمارے اوپر شفقت فرمائی ہے، ہمارے اوپر مہربانیاں فرمائی ہیں۔ اے مولا ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ہمارے والدین کے اوپر تو بھی اسی طرح رحمتیں فرما، اسی طرح رحم فرما، اسی طرح کرم فرما، اسی طرح شفقت اور محبت والا سلسلہ فرما۔ اور دوسرے مقام پہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ کے لاڈلے پیغمبر بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، اے مولا میرے والدین کی مغفرت فرما، اور یہ دعا قرآن کے اندر موجود ہے۔ دعا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، اور میرے آقا نے ہر امت کے ہر نمازی کو یہ دعا سکھائی ہے کہ نماز میں جب تشہد میں بیٹھو تو درود پڑھنے کے بعد تم نے یہ دعا مانگنی ہے، اور اس دعا کے اندر اپنے والدین کی مغفرت مانگنی ہے، اس دعا کے اندر اپنے والدین کی مغفرت مانگنی ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار دعائیں ہیں کہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندہ اپنے والدین کی رحمت مانگ سکتا ہے، مغفرت مانگ سکتا ہے، ان کی بلندی درجات کی دعا مانگ سکتا ہے، ان کے لیے اللہ کے فضل کا سوال کر سکتا ہے، اور ان کی گناہوں کی بخشش و مغفرت کا سوال کر سکتا ہے۔ تو بے شمار دعائیں ہیں۔ اب ایک عمل ہے اولاد کا دعا کرنا، اولاد جب بھی دعا کرتی ہے والدین کے لیے اللہ رب العالمین ضرور قبول فرماتا ہے، اور دوسرا عمل ہے جس کا تعلق انسان کے وجود کے ساتھ۔ دعا تو وہ ہے جس کا تعلق زبان سے یا انسان کے دل سے، کچھ دعائیں وہ ہوتی ہیں جو زبان سے نکلتی ہیں اور کچھ وہ ہوتی ہیں جو دل سے نکلتی ہیں۔ اب ایک ہے دعا، اس کا تعلق زبان اور دل کے ساتھ ہے، دوسرا عمل وہ ہے جو انسان کے پورے وجود کے ساتھ ہے، اور تیسرا عمل وہ ہے انسان کا جو اس کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے۔ اب یاد رکھنا انسان جس طرح والدین کے لیے دعا کرے رد نہیں ہوتی ہے، اسی
اسی طرح انسان کے وجود سے کوئی بھی عمل صادر ہو، چاہے انسان جان لگا کے کوئی عمل کرے، چاہے کوئی اپنا مال لگا کے عمل کرے، ہر دو اعمال کا فائدہ اور ثواب اس کے والدین کو قبر کے اندر ضرور ملتا ہے۔ چاہے مال خرچ کرے، چاہے وہ اپنی جان لگائے۔ جناب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا ایک قبرستان کے پاس سے، کہیں جا رہے تھے، رستے میں قبر آگئی، دیکھا صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کا وہاں سے گزر ہو گئے، کچھ عرصے کے بعد یا سال کے بعد آپ کا وہیں اسی قبر کے پاس سے دوبارہ سے گزر ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ اس قبر والے کو عذاب نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی تھے، بارگاہ خداوندی میں عرضی پیش کرتے، مولا ماجرا کیا؟ سال پہلے جب گزرا عذاب میں گرفتار تھا، اب گزرا ہوں تو عذاب سے اسے نجات مل گئی، عذاب ہو نہیں رہا، اے مولا ماجرا کیا ہے؟ رب العالمین نے جناب جبرائیل امی کو بھیجا، یہ خدا نازل ہو گئی۔ رب نے فرمایا، اے میرے سونے نبی، یہ بندہ گناہگار تھا جس کے گناہوں کی وجہ سے اسے سزا دی جا رہی تھی، لیکن اس کے پیچھے اس کا ایک بیٹا تھا جو نیکی کی راہ پر گامزن ہو گیا ہے، نیکی کے رستے کو جس نے اختیار کیا ہے، اور اس نے ایک یتیم کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے، یتیم کی کفالت کر رہا ہے۔ اس کے بیٹے کے اس نیک عمل کی وجہ سے میں نے اس کے باپ کی مغفرت فرما دی ہے اور اسے عذاب سے چھٹکارا عطا فرما دیا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتا چلا، بیٹا یا بیٹی اگر دنیا میں کوئی نیک عمل کرتے ہیں، والدین کو ضرور قبر میں فائدہ ملتا ہے۔ اس طرح ایک میرے آقا حضور کی حدیث ہے، آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، نام جناب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بارگاہ مصطفیٰ کے اندر حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اے مدینہ کے تاجدار، میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا ہے، اور میرے والد نے وقت وصال وصیت کی تھی، ہم دو بھائی ہیں، ہم دونوں کو وصیت کی تھی کہ تم نے میرے مرنے کے بعد میرے نام کے 100 غلام آزاد کرنے۔ کیا کرنا جی؟ میرے بعد، میرے وصال کے بعد، میری موت کے بعد میرے نام کے 100 غلام آزاد کرنے۔ صحابی رسول بارگاہ مصطفیٰ کے اندر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جو میرا دوسرا بھائی ہے جس کا نام شام بن عاص ہے، اس نے اپنے حصے کے 50 غلام باپ کے لیے، باپ کے نام پہ آزاد کر دیے ہیں، لیکن اے مدینے کے تاجدار، میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں بھی غلام آزاد کروں والد کے اصال ثواب کے لیے، والد صاحب کے لیے جو قبر کے اندر چلے گئے ہیں، کیا میرے اس عمل کی وجہ سے میرے والد محترم کو قبر میں فائدہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ صحابی رسول پوچھ رہے ہیں، کس سے؟ رب کے نبی سے پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ، میرے بھائی نے تو والد محترم کے اصال ثواب کے لیے 50 غلام آزاد کر دیے گئے، یا رسول اللہ، کیا میں بھی یہ عمل کروں تو کیا فائدہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ سنو میرے آقا حضور کا جواب کیا ہے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے جب سوال کیا، یا رسول اللہ، اگر میں والد محترم کے لیے سال ثواب کے لیے اگر غلام آزاد کروں کیا فائدہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ میرے آقا حضور نے پہلے شرط لگائی، میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابی، انہو لو کان مسلما، فرما میرے صحابی شرط یہ ہے، اگر تمہارا باپ قبر میں جانے والا اگر مسلمان تھا اور حالت ایمان میں قبر کے اندر گیا ہے تو فرمایا پھر سن لو، فاتق تمان ہو او تصدق تمان ہو او حجج تمان ہو۔ سوال ایک ہوا تھا، میرے آقا حضور نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ سوال یہ تھا، یا رسول اللہ، اگر غلام آزاد کرو کیا فائدہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ میرے آقا نے صرف غلام کی بات نہیں کی، 3 باتیں میرے آقا نے فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابی سن لو، اگر تمہارے والد مومن تھے، مسلمان تھے، تم ان کی طرف سے غلام آزاد کرو، یا ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کرو، یا ان کی طرف سے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرو۔ فرما بلغ ذالک عنہ، تمہارے ان سارے اعمال کا فائدہ تمہارے والد کو قبر میں ضرور مل جائے گا۔
سوال کیا تھا؟ یا رسول اگر غلام آزاد کروں تو باپ کو قبر میں فائدہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آقا نے فرمایا کہ فائدہ ملے گا، غلام آزاد کرنے کا بھی فائدہ ملے گا، صدقہ و خیرات کا فائدہ بھی ملے گا، اور حج اگر بجا لاؤ نا والد محترم کے لیے تو حج کا ثواب بھی انہیں ضرور قبر کے اندر۔ اب سوال ایک تھا، میرے آقا حضور نے مزید وضاحت کی، دو چیزیں مزید واضح کر دی ہیں تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، کسی کو کوئی شک و شبہ نہ رہے، کل امت کے اندر اضطراب نہ ہو، کل کوئی یہ نہ سوچے کہ اب تو غلاموں کا معاملہ ہی نہیں ہے، اب تو غلام ہے ہی نہیں تو آزاد کیسے کریں۔ آقا حضور نے بات کو مزید واضح کر دیا تاکہ کل جب غلاموں کا سلسلہ ختم ہو تو میری امت کو کوئی پریشانی نہ ہو اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے۔ اگر غلام نہیں ہے تو وہ چاہیں تو صدقہ بھی کر سکتے ہیں، وہ چاہیں تو اپنے والدین کے لیے حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھنا کہ کوئی بھی عمل اولاد کرے والدین کے لیے کرے تو اس کا ثواب والدین کو ضرور ملتا ہے۔ اگر وہ غلام آزاد کرے تو بھی فائدہ ملے گا، اگر صدقہ و خیرات کرے، اور صدقہ خیرات میں ایک نہیں بلکہ 20 ایسی صورتیں ہیں، مثلا بندہ والدین کے ایصال ثواب کے لیے کوئی رستہ بنا دیتا ہے، کوئی سڑک بنا دیتا ہے، کوئی پانی کا کنواں کھدوا دیتا ہے، کوئی مسجد بنا دیتا ہے، کسی مدرسے کی تعمیر میں حصہ لے لیتا ہے، کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے، کسی غریب کو پیسے دے دیتا ہے، کپڑے دے دیتا ہے، کسی کو کھانا کھلا دیتا ہے، کسی کو مکان تعمیر کر کے دے دیتا ہے، کسی غریب فقیر کو۔ تو یہ 20 ایسے معاملات ہیں کہ بندہ صدقہ و خیرات کرے، عمل بیٹا کرتا ہے، عمل بیٹی کرتی ہے، لیکن فائدہ والدین کو قبر کے اندر ضرور ملتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، میرے آقا حضور نے اس سے بھی اگلی بات کی، آؤ حجج تو مانو، فرما والد یا والدہ تو قبر میں چلے گئے ہیں، لیکن بیٹا یا بیٹی اگر ان کے لیے حج بیت اللہ کریں اللہ حج کا ثواب بھی انہیں عطا فرمائے گا۔ اور یہ ایک نہیں بلکہ بے شمار ایسی روایات کہ بندہ حج کرے تو اللہ رب العالمین اس حج کا ثواب والدین کو عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا حضور نے فرمایا جو بندہ اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کے طرف سے حج کرے تو اللہ رب العالمین اس بندے کو دوزخ سے نجات عطا فرمائے گا۔ یہ حج کرنے والے کی بات ہے، جو والدین کی طرف سے حج کرے، والدین قبر میں ان کی طرف سے ان کا بیٹا یا بیٹی حج کر رہی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو والدین کی طرف سے حج کرے گا اللہ اس حج کی وجہ سے اس بندے کو دوزخ سے نجات عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین اس حج کی وجہ سے ان کے والدین کو پورے حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب حج بیٹا کر رہا ہے، حج بیٹی کر رہی ہے، والدین یا والدہ یا والد قبر میں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ان کے اس حج کی وجہ سے انہیں قبر میں حج کا ثواب ضرور ملے گا، اور اس حج کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی بلکہ پورا ثواب ملے گا۔ دوسری روایت سنو، میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے فرمایا جو اپنی ماں یا باپ کی طرف سے حج کرے اللہ رب العالمین اس حج کرنے والے کو 10 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا، حج کرنے والے کو 10 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک تیسری روایت سنیے، میرے آقا نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کیا تو میرے آقا فرماتے ہیں ان کے لیے یعنی والدین کے لیے یا والد یا والدہ کے لیے ایک حج کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو حج کرنے والا ہے اللہ اسے 7 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں کہ حج اسلام کا عظیم رکن ہے، اور حج ہمیشہ اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جاتا ہے، خالصتاً اللہ کی بندگی ہے۔ لیکن میرے آقا حضور کی یہ حدیثیں بتا رہی ہیں کہ حج اگر بندہ والدین کے لیے کرے، والدین کے ایصال ثواب کے لیے کرے، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے بندہ کرے تو اس بندے کو بھی فائدہ ملتا ہے، اس کے والدین کو قبر کے اندر بھی فائدہ ملتا ہے۔ تو یہیں سے بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ اگر حج جیسی عظیم عبادت کر کے بندہ اس کا ثواب یا نیت اور ارادہ یہ کرے کہ میں والدین کے نام کا حج کر رہا ہوں، اگر حج بیت اللہ کا فائدہ اور ثواب والدین کو قبر میں مل سکتا ہے تو دیگر عبادات کا ثواب والدین کو قبر کے اندر کیوں نہیں مل سکتا ہے؟ اگر کوئی بیٹا قرآن خوانی کرتا ہے، بیٹی قرآن خوانی کرتی ہے، ختم خیرات یا کوئی بھی صدقہ و خیرات کرتے ہیں یا دیگر کوئی اعمال کرتے ہیں، تو اگر حج کا ثواب پہنچ سکتا ہے تو دیگر اعمال کا ثواب کیوں نہیں پہنچ سکتا ہے؟ تو یاد رکھنا کہ اولاد کوئی بھی نیک عمل کرے اس کا فائدہ ضرور والدین کو قبر کے اندر ملتا ہے، چاہے وہ اس کا تعلق انسان کے اس اولاد کے جسم کے ساتھ ہو چاہے مال کے ساتھ ہو۔ اور حج ایسی عبادت ہے جس کے اندر انسان کی جان بھی استعمال ہوتی ہے، انسان کا مال بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جان بھی لگانی پڑتی ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، سفر کی سہولتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تمام جو ارکان ہیں اور جو مناسک ہیں حج کے وہ بھی وجود سے انسان کو ادا کرنے پڑتے ہیں، پھر ٹھیک
ٹھیک ٹھاک پیسہ بھی لاکھوں روپے لگانے پڑتے ہیں تب جا کر حج بیت اللہ کا فریضہ ادا ہوتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اگر انسان جان سے کوئی عمل کرے یا مال سے کوئی عمل کرے تو اس کا فائدہ والدین کو قبر کے اندر ضرور ملتا ہے۔ تیسرا حق اولاد کے اوپر یہ ہے کہ اگر والدین چلے گئے ہیں تو والدین کے جانے کے بعد ان کے لیے دعا کرے، استغفار کرے، ان کے اصالہ ثواب کے لیے کوئی بھی نیک عمل کرے، اللہ ضرور اس کے والدین کو فائدہ عطا فرمائے گا۔ اور چوتھا حق چوتھی جو ذمہ داری ہے اولاد کی وہ یہ ہے کہ والدین اگر دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے ذمہ اگر کوئی قرض ہو تو اولاد کے اوپر لازم ہے کہ والدین کے ذمہ جو قرض ہے وہ ادا کرے، کیونکہ قرض ایسی چیز ہے جس کو میرے آقا حضور نے پسند نہیں فرمایا، جس کو میرے آقا حضور نے پسند نہیں فرمایا تو لوگوں کی عادت بن گئی ہے، روٹین بن گئی، پیسہ ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی عادت بن گئی ہے لوگوں سے پیسے بلٹورنے کی، اور پھر ساتھ نیت اور ارادہ بھی ہوتا ہے کہ بس لیں گے تو واپس دینے نہیں، نہ دینے کی نیت اور ارادہ لے کر وہ دوسروں سے قرضہ لیتے ہیں۔ جبکہ میرے آقا حضور سرکار مدینہ کا معمول یہ تھا کہ میرے آقا حضور روزانہ اللہ کی بارگاہ میں اس قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ میرے آقا حضور کثرت سے پناہ مانگا کرتے، یا اللہ میں قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایک مرتبہ صحابی رسول نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ قرضے سے پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ تو میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے فرمایا اس لیے کہ جب بندہ مقروض ہوتا ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ مقروض بندہ کبھی سچی بات نہیں کر سکتا، وعدے کو وفا نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھ لیں کہ ہم جب کسی سے قرضہ لیتے ہیں، قرض خواہ جب آتا ہے قرضہ مانگنے کے لیے ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنے بہیلے کرتے ہیں، کتنے بہانے کرتے ہیں، روزانہ نئی ڈیٹ دے دیتے ہیں، فلاں تاریخ کو آ جانا، 10 دن کے بعد مل جائے گا، 20 دن کے بعد مل جائے گا۔ جب آتا ہے پھر ہم 10 ایسے بہانے بنا لیتے ہیں، یار یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا، یہ پرابلم بن گئی ہے، وہ پرابلم بن گئی ہے، ٹائم پہ قرضہ لٹا نہیں سکا، تو بات بات پہ بندہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، اور جو وعدہ کیا تھا، جو ٹائم دیا تھا، اس کی وعدہ کی خلاف ورزی بھی کر رہا تھا۔ تو اس لیے میرے آقا حضور ہمیشہ قرضے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اس لیے حتی الامکان قرضے سے بچنا چاہیے، حتی الامکان قرضہ لینا نہیں چاہیے۔ ہاں کوئی مجبوری کی حالت ہے قرضہ لے لینا چاہیے، لیکن جو وقت اور جو دن آپ مقرر کریں کہ فلاں تاریخ کو لٹائیں تو کوشش کرنی چاہیے اس وقت کے اوپر اس بندے کو قرضہ آپ لٹا دیں، کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی بھی بھروسہ نہیں، ایک پل کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، ہو سکتا ہے کسی وقت بھی موت آ جائے، اور اسی حالت میں اگر مقروض بندہ ہو اور اس کے اوپر موت آ جائے تو میرے آقا حضور سرکار مدینہ تو اس بندے کا جنازہ بھی نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آقا حضور کی بارگاہ میں کئی جنازے ہیں، میرے آقا حضور نے پہلے تصدیق کی اس کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں ہے۔ اگر عرض کی جاتی یا رسول اللہ قرضہ نہیں، آقا جنازہ پڑھاتے، اور ایک ایسا جنازہ بھی آیا میرے آقا حضور نے فرمایا کیا اس کے ذمہ قرض ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ قرضہ ہے۔ آقا نے فرمایا کوئی ترکہ، کوئی وراثت، کوئی مال چھوڑا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کوئی مال نہیں چھوڑا۔ میرے آقا نے فرمایا پھر اپنے بھائی کی جنازہ تم ہی ادا کر لو۔ پھر ایک صحابی آگے بڑھے عرض کی یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں، اس کے ذمہ جتنا قرض ہے میں ہی ادا کر دوں گا۔ تو میرے آقا حضور مقروض کا جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ میرے آقا حضور کتنا ناپسندیدہ اس عمل کو جانتے تھے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے اور وقت کے اوپر قرضہ لٹا دینا چاہیے، پہلے تو لینا نہیں چاہیے، ہاں زیادہ کوئی مجبوری ہو تو لے لے بندہ، لیکن وقت کے اوپر اور زندگی کے اندر ہی اس کو لٹا دینا چاہیے۔ اور اگر بندہ اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو پیچھے کیا پتا برا ساتھ دیتے ہیں کہ نہیں۔ آج کل تو سارے لینے کے چکر میں ہوتے ہیں، سارے وارثوں کی نظر مال کے اوپر ہوتی ہے، بھائی مجھے بھی کچھ مل جائے، مجھے بھی کچھ مل جائے۔ لینے والوں کی قطاریں لگی ہوتی ہیں، دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ بہت کم ایسی اولاد ہوتی ہے یا ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں کہ جو قرض وغیرہ یا باقی معاملات لین دین کے معاملات کلیئر کرتے ہیں۔ ویسے زیادہ تر حالت آج کل ماحول ایسا ہی ہے کہ سارے لینے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دوسروں کے بسا کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، دوسروں کے اوپر بھروسہ بندے کو نہیں کرنا چاہیے، خود ہی اپنے ذمہ جو قرض ہے اس کو زندگی کے اندر ہی اتار دینا چاہیے۔ اگر اسی حالت میں ہم قبر سے حشر کی طرف چلے گئے تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن جس سے ہم نے قرضہ لیا ہے، چاہے پیسوں کی صورت میں لیا چاہے کسی اور صورت میں لیا ہے، ہو سکتا ہے اسے اپنی نیکیاں دینی پڑ جائیں یا اس کے گناہ اپنے ذمہ لینا پڑ جائیں۔ تو مجھے بتائیں کہ اس کے گناہوں کا بوجھ کیسے اپنے کندھوں پہ اٹھاؤ گے؟ پھر بڑا مشکل معاملہ ہوگا۔ اس لیے زندگی کے اندر ہی یہ قرضہ لٹا دینا چاہیے۔ اور اگر والدین کے ذمہ کو قرض ہے، والدین چلے گئے تو اولاد کے اوپر حق بنتا ہے کہ والدین کا قرضہ اتار دے تاکہ انہیں قبر کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو، قبر کے اندر عذاب نہ ہو، قبر کے اندر تکلیف نہ ہو۔ اس لیے اولاد کے اوپر حق بنتا ہے کہ والدین کی آسانی کے لیے، ان کی بخشش کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے وہ قرضہ اولاد اتار دے۔ میرے آقا حضور سرکار
مدینہ کے پیارے صحابی ہیں، نام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کے والد محترم کا انتقال ہوا اور ان کے ذمہ کچھ قرض تھا۔ جب والد کا انتقال ہو گیا تو جتنے قرض کھاتے سارے کے سارے چلے آئے جناب جابر کے پاس، آ کر قرضے کا مطالبہ کرنے لگے، کہنے لگے قرضہ دے دو، ہمارا قرضہ تھا، ہم نے اتنا قرضہ دیا تھا آپ کے والد محترم کا۔ اب انہوں نے مطالبہ کیا قرضے کا۔ جناب جابر نے کہا جی میرے پاس اتنے وسائل نہیں، اتنی گنجائش نہیں، حالات اتنے سازگار نہیں ہیں کہ میں سب کا قرضہ بیک وقت ادا کر سکوں، ہاں تھوڑا تھوڑا کر کے یا ٹائم کے اوپر میں ادا کر سکتا ہوں، قسط در قسط میں ادا کر سکتا ہوں، فی الفور سب کا قرضہ میں پورا نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں جابر، ہم نے قرضہ بھی لینا ہے اور قرضہ بھی پورا اور ابھی کے ابھی لینا ہے، تاخیر بھی نہیں، مہلت بھی نہیں اور قسطوں والا سلسلہ بھی نہیں ہوگا، فی الفور لیں گے۔ اب جناب جابر پریشان ہو گئے، بھئی قرضہ سب کو دینا اور پورا دینا ہے، اب کیا کیا جائے؟ اب جب پریشانی ہوئی نا، اب مشکل درپیش آئی، جناب جابر سیدھا چلے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں۔ اب یہ صحابی رسول ہیں، مشکل وقت آیا، پریشانی کا معاملہ آیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسجد کا دروازہ کھول کے مسجد کے اندر جا کر بیٹھ جاتے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے، تمنائیں کرتے، یا اللہ تو مشکل کشا ہے، تو حاجت روا ہے، یا اللہ میری مشکل کو آسان فرما دے، میرے اوپر کرم فرما دے، یا اللہ غیب سے روزی عطا فرما دے۔ لیکن سنو، صحابی کے اوپر مشکل وقت آیا، رب کی بارگاہ میں ڈائریکٹلی جا کر دعا نہیں کی، بلکہ چلے سیدھا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مشکل سر پہ آ پڑی ہے، یا رسول اللہ اب آپ ہی اس مشکل سے نکلنے کا کوئی وسیلہ اور سبب پیدا کر دیں، یا رسول اللہ آپ اس مشکل کو حل فرما دیجئے۔ اس لیے کہ صحابی رسول جانتے تھے اللہ نے اپنے حبیب کو یہ مقام اور شان عطا فرمائی ہے، حضور کی بارگاہ میں جب بھی کوئی سوال لے کر آتا تھا، آقا حضور اس کی مشکل کو ضرور حل فرما دیا کرتے تھے، آقا حضور اس کی مشکل کو ضرور حل فرما دیا کرتے تھے۔ اب جناب جابر کے یا رسول اللہ میرے باپ کے ذمہ قرض تھا، ان کا انتقال ہو گیا، قرض خواہ تنگ کر رہے ہیں، یا رسول اللہ قرضے کا مطالبہ کرو، پورے قرضے کا۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے آگے سے یہ نہیں فرما کہ جابر میں تو کلمہ پڑھانے آیا ہوں، میں تو دین سکھانے آیا ہوں، میں تو تبلیغ کرنے آیا ہوں، میں تو تمہیں نماز روزہ سکھانے آیا ہوں، میں تمہاری مشکلیں حل کرنے تو نہیں آیا۔ لیکن نہ، رب کے محبوب نے جب ان کی پریشانی ان کا سوال سنا، رب کے محبوب نے فرمایا اے جابر تمہارے پاس کوئی چیز ہے ویسے دینے کے لیے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اور تو کوئی مال و اسباب نہیں ہے، ہاں چند کھجوروں کے درخت ہیں اور چند کھجوریں لگی ہیں۔ آقا نے فرمایا کیا قرضہ ادا ہو سکتا ہے کھجوروں سے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر ساری کھجوریں اتار لی جائیں نا پورا تو پورا رہا، آدھا قرضہ بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ آقا آدھا قرضہ بھی ہے، کھجوریں اتنی کم ہیں، قرضہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر ساری بھی اتار لو نا پھر بھی آدھا قرضہ بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ آقا نے فرمایا پھر ایسا کرو جاؤ جلدی سے وہ ساری کھجوروں کے درختوں سے ساری کھجوریں اتارو اور ایک جگہ پہ ڈھیر لگا دو، جب ڈھیر لگ جائے تو مجھے آگے خبر دے دینا۔ زور لے خدا سبحان اللہ۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے فرمایا میرے صحابی جاؤ ساری کھجوریں اتار کے ایک جگہ پہ ڈھیری لگا دو، جب ڈھیر لگ جائے مجھے آگے خبر دے دینا۔ جناب جابر جلدی سے کہ جا کر ساری کھجوریں اتار کے ایک جگہ پہ ڈھیر لگا دیا، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے، عرض کرتے ہیں اے بدوحا کے مکھڑے والیا، اے واللیل کے زلفوں والیا، اے رب کے سونے حبیب ساری کھجوریں اتر گئی ہیں، ڈھیر لگ گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق اٹھو، اے عمر اٹھو۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق میرے ساتھ چلو، اے عمر میرے ساتھ چلو۔ میرے آقا نے دونوں یاروں کو لیا، جناب جابر کے ساتھ ساتھ میرے آقا بھی، صدیق اکبر بھی، فاروق اعظم بھی چلنا شروع ہو گئے۔ چلتے چلتے جناب جابر کا باغ آ گیا، باغ میں کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ جناب جابر فرماتے ہیں میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں کے ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے۔ آقا حضور سرکار مدینہ نے کیا کیا؟ جناب جابر فرماتے ہیں فدا بالبرکت، میرے آقا نے اپنے گورے گورے ہاتھوں کو اٹھایا، آقا نے ہاتھ اٹھا کے بارگاہ خداوندی میں برکت کی دعا فرمائی، برکت کی دعا فرمائی، دعا مکمل ہو گئی۔ آقا نے فرمایا اے جابر اب ایسا کرو جتنے بھی قرض خائیں سب کو بلا لو، سب کو بلا لو، اور جس جس کا جتنا جتنا قرض آئے اس کو اسی قرضے کے مقدار میں قرضے کے مطابق یہ کھجوریں دیتے چلے جاؤ۔ آقا حضور یہ کہہ کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جناب جابر فرماتے ہیں ڈھیر وہی ہے، کھجوریں وہی ہیں۔ جناب جابر فرماتے ہیں میں نے سارے قرض خواہوں کو بلایا اور جس جس کا جتنا جتنا قرضہ تھا اسی کے مطابق میں نے کھجوریں ان کے حوالے کی ہیں۔ جناب جابر فرماتے ہیں لوگوں رب کعبہ کی
قسم ہے اور جتنے قرض کھاتے میں نے سب کو بلا کے سب کا قرضہ لٹا دیا، لیکن جب کھجوروں کی جانب دیکھا کھجوریں ختم نہیں ہوئی، کھجوریں پھر بھی باقی پڑی تھی۔ اب کھجوریں پہلے تھوڑی سی تھی، جناب جابر کی خود اپنی سٹیٹمنٹ ہے، جناب جابر نے خود عرض کی یا رسول اللہ کھجوریں اتنی تھوڑی ہیں، قرضہ اتنا زیادہ ہے کہ آدھا قرضہ بھی ادا نہیں ہو سکتا، لیکن میرے آقا حضور گئے ان کے باغ میں، آقا کے قدم لگے اور آقا حضور نے دعائے برکت فرمائی۔ جناب جابر فرماتے آقا نے فرمایا اب دو سب کا قرضہ، جابر فرماتے ہیں سب کا قرضہ بھی ادا ہو گیا، کھجوریں ختم نہیں پھر بھی باقی بچ گئی۔ یہ میرے آقا کی کرم نوازی، یہ میرے آقا کی دعاؤں کی برکت ہے، یہ میرے آقا حضور کے قدموں کی برکت ہے، جہاں حضور کے قدم لگ جاتے تھے وہاں وارے نیارے ہو جایا کرتے تھے۔ تو جناب جابر فرماتے پھر میں نے جو والد محترم کا قرضہ تھا، یہ ان کا اپنا قرضہ نہیں تھا، والد محترم جو زندگی میں قرضہ لیا تھا اب ان کا وصال ہو گیا تھا، جناب جابر فرماتے میں نے ان کھجوروں کے ذریعے سے اپنے والد کے قرض خواہوں کو ان کا پورا قرضہ عطا فرمایا۔ تو اسی طرح ہر اولاد کے اوپر لازم ہے کہ اگر والدین نے زندگی میں کوئی قرضہ لیا ہو، ان کا وصال ہو گیا ہو، تو اولاد ان کا قرضہ ادا کرے۔